بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے بہت سے پہلو اہل اسلام کے سامنے ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے وہ مراتب جو اہل علم عموماً بیان کرتے ہیں۔ مصلح امت آپ کو کہا جاتا ہے، امام امن و امان کہا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ سے کچھ باتیں ایسی بھی جڑ گئی ہیں، جڑ گئی کہیں یا جوڑ دی گئی دانستہ ایک پورے منصوبے کے تحت۔ وہ ظلم ہے، وہ اس خانوادے کے ساتھ بربریت کا ایک اور انداز ہے۔ وہ یہ کہ آپ پر کثرت ازواج کا ایک بہتان ہے، پروپیگنڈا ہے۔ مختلف تاریخ کے اوراق میں اس بات کو داخل کیا گیا، پوری سوچی سمجھی سکیم کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت۔ کم سے کم جو روایت آتی ہے وہ 90 شادیاں اور زیادہ سے زیادہ 300 شادیاں یہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ خاندان رسالت کو ہر دور میں بے دردی سے قتل کیا گیا، انہیں تڑپایا گیا، انہیں ستایا گیا، زہر دیے گئے، جیلوں میں، قید خانوں میں ڈالا گیا۔ 20 ایسے شہزادے ہیں اس خاندان کے، یعنی پوری جو ایک تاریخ ہے لگ بھگ 450 سال کی، اس میں نسل حسین، نسل حسن مجتبیٰ، اولاد رسول مختلف جیلوں میں، مختلف شہروں میں ظلم کی ایک طویل داستان ہے۔ انہیں ملک بدر کیا گیا، ظلم و ستم، قہر و استبداد کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، مختلف طریقے حربے استعمال کیے گئے۔ ان میں سے یہ ایک مظلومیت کا یہ انداز بھی ملاحظہ فرمائیں، اس لیے کہ مظلومیت کی تعریف ہی یہی ہے، جسمانی ایذا دینا، قلبی ایذا دینا، ذہنی ایذا دینا، نفسیاتی اس کیفیت میں مبتلا کرنا، طعن کرنا، کردار کشی کرنا، سیرت کو تاریخ کے اوراق میں بگاڑ کر پیش کرنا، یہ سب ایذا ہے اور یہ اس خاندان کی مظلومیت ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے، پڑھیے، قرآن میں یہ داستان آپ کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو قلبی ایذا دی گئی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات ہیں جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کو مشرکین مکہ نے ایذا دی۔ سورہ قلم پورا مضمون پڑھ لیجئے، سورۃ اللہب مضمون پڑھ لیجئے، سورہ والضحیٰ اور سورہ کوثر، ان صورتوں کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ یہاں مشرکین مکہ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان کے ذریعے سرکار کی ذات پر تیر چلا رہے ہیں، طعن کر رہے ہیں، اور قلب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے۔ ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہاں تک کہ آپ سورہ نور کو پڑھیے، یہاں ایک پوری کردار کشی حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، مسلمانوں کی عزت و حیا، آبرو، یہ ایک پورا منافقین کا ٹولہ تھا۔ یہ تکلیف پہنچانے کا ایک انداز ہے، ایذا دینے کا ایک طریقہ ہے، اور انہی چیزوں کو آج مستشرقین نے پکڑا ہوا ہے۔ آگے آ جائیے، امام عالی مقام،
امام حسن مجتبی آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، بلکہ شہزادہ رسول حضرت امام حسین کے ساتھ بھی آپ نے آج کی اس تاریخ میں جو یزید کے وکیل ہیں، وہ جو دلائل سامنے رکھتے ہیں، وہ حضرت امام علی مقام کا مزاج، حضرت امام علی مقام کی طبیعت، جسے ہم کہتے ہیں جرت، بہادری، شجاعت، حق کے لیے کھڑا ہونا، کلمۃ الحق کہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جابر کے سامنے ڈٹ جانا، جو ایک مرد مومن کی علامات ہیں۔ لیکن آج یزید کے وکلاء اس کو دوسرے انداز میں پیش کریں گے، یزید کی ہمدردی میں، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے میں ان کے پاس بہت ساری چیزیں آئیں گی اور آپ کے کانوں میں یہ چیزیں پڑیں گی۔ بالکل ایسا ہی امام حسن مجتبی کی سیرت آپ کے اس خوشنما خوشبودار کردار کو داغدار کرنے کے لیے، اب ذرا غور کیجئے گا کہ 90 شادیاں، 100 شادیاں یا 300 شادیاں، یہ کیسا بھونڈا الزام ہے۔ جو شخص آغوش نبوت کا پروردہ ہے، آغوش ولایت کا پروردہ ہے، آغوش طہارت کا پروردہ ہے، جس کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، جس کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جس نے 8 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی، جس نے 32 سال حضرت مولا مرتضیٰ باب مدینۃ العلم کی آغوش میں جو رہا، 8.5 سال یا 9 سال کے قریب جو سیدہ بطول فاطمہ زہرا، سیدہ کائنات، شہزادی کونین، ملکہ فردوس بری، ان کی آغوش میں جو شخص رہا، اس پر بہتان باندھنا یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کے نتائج کبھی آپ نے سوچے ہیں؟ جو مولوی حضرات، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ممبروں پر، نجی محافل میں، ان کی زبانیں جب یہ زہر اگلتی ہیں، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں کا یہ قول ہے، جب اس طرح کے یہ وہ مزے لیتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کے منہ میں گڑتی ڈالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہے، جس کے دہن میں امام الانبیاء نے اپنی زبان رکھی ہے، جس کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے، سینے پہ اٹھایا ہے، جو حالت سجدہ میں رسول اللہ کے کندھوں پہ آیا ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تمام کی تمام اسناد، جو بھی روایات آتی ہیں، بالکل واضح سن لے، تمام روایات ان کی اسناد ضعیف، من گھڑت، جعلی، خانہ ساز اور موضوع روایات ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کے راوی مجہول ہیں، پورا چین مجہول ہے، اور صحیح حدیث کی کسی معتبر کتابوں میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کیسے چسکے سے بیان کرتے ہیں؟ جو حدیث کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، اور وہاں سے بھی کسی چیز کو لینے کے لیے کوئی جرا ہے، کوئی اصول ہے، ایسے نہیں۔ لیکن ظالموں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا امام حسن مجتبی کے خلاف۔ ان کا مقصد تھا، وہ ایک مقصد نہیں، کئی مقاصد ہیں۔ آئیے میں اس پر تھوڑا سا مزید تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مثالوں کے ساتھ۔ مثلا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے منبر پر فرمایا کہ تم لوگ حسن سے اپنی بچیوں کا نکاح نہ کیا کرو، وہ بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے۔ اب اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، ذرا غور کریں، اس کا تجزیہ کریں کہ روکنے کی بنیاد، مولا علی مرتضیٰ ممبر پر روک رہے ہیں نا، تو روکنے کی بنیاد کیا ہوگی، کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ اس لیے ممبر پر بیٹھ کر روک رہے ہیں کہ حسن ان کی بات گھر میں نہیں مان رہے۔ جب بیٹا گھر میں نہ مان رہا ہو، یا وہ ان کو سمجھا رہے ہو اور وہ سمجھ نہ رہا ہو، تو وہ ممبر پر آ جائیں اور ممبر پر آ کر وہ لوگوں کو کہیں، یہ ایک ظاہری سا نتیجہ نکلتا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسن کو اپنے بابا علی المرتضیٰ کی ناپسندیدگی کا علم نہ ہو۔ اب یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔
حضرت امام حسن اپنے والد کے فرما بردار ہیں. خطبہ سن لیجئے، پڑھ لیجئے، بوقت وصال، بوقت شہادت حضرت مولا مرتضیٰ کے جو خطبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دیا ہے، صحیح حدیث کی کتب میں موجود ہے، سارے جانتے ہیں. ان کی زندگی کے شب و روز سامنے ظاہر ہے کہ وہ اپنے باپا کے کس قدر فرما بردار ہیں، لیکن اس روایت سے یہ تأثر صاف ظاہر ہے. اور پھر دوسرا ایک اور روایت سنیے کہ ایک عورت کے ساتھ امام حسن نے شادی کرنے کی دل چاہا، تو ایک عورت کو چاہتے تھے، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو کیا کیا کہ اس کو حق مہر میں 100 لونڈیاں بمائے 1,000 دینار کے دی. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک عورت کے بدلے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا دے رہے ہیں؟ حق مہر میں 100 لونڈیاں دے رہے ہیں. یہ ایک بہتان کتنا کھلا اور کتنا زہریلا بہتان ہے. آج کے کسی سعودی شہزادے، یہ عربی جو موجودہ ان کی عیاشیاں آپ کے سامنے ہیں، اب اس تناظر میں دیکھیے گا کہ یہ الزام کتنا خطرناک ہے. یہ ممکن ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت ہو. حق مہر آپ کو بتایا کہ سرکار نے فرمایا آسان حق مہر رکھو. کیا اس سے اسراف، فضول خرچی، عیاشی، یہ ساری چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی؟ تو اصلاً یہ بات یہ کر کے شہزادہ رسول پر یہ بہتان باندھ رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں. اور یہ نواسب، ناسبی، خارجی، دشمنان اہل بیت، یہ جو تارے عنکبوت بنتے ہیں، ان کے اپنے وہ مقاصد ہوتے ہیں. لیکن اس لٹریچر سے جب ایک مستشرق اٹھاتا ہے، ان روایات کو مستشرق اٹھاتا ہے، اور بہت ساری روایات ہیں، یعنی صرف یہ خاندان رسول کی نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی ہیں، اور بہت ساری. وہ انشاءاللہ میں اپنے اس کو سلسلے کو جاری رکھیں گے، یہ صفائی رکھیں گے، ہم صفائی کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی صفائی ہم کانوں کی بھی کریں گے اور لوگوں کے دماغوں کی بھی کریں گے، اور امید کریں گے کہ ان کی زبانیں آئندہ یہ زہر نہیں انگلیں گی. اب دیکھیے یہ روایت تو آپ نے اس پر آپ خود غور کیجئے گا. 100 لونڈیاں، اور ہر لونڈی کو 1,000 دینار، درہم جو بھی ہے، درہم ہو تو وہ بھی بڑی رقم ہے، دینار ہو تو اس سے زیادہ رقم ہے. اب باپ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہو، اور بیٹے کا یہ کردار جب لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ باپ پر بات جائے گی. نہ صرف باپ پر بات جائے گی، نواسا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، خاندان کون سا ہے. یہ خاندان رسالت ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ آل محمد ہے. جناب مستشرقین نے اس بات کو اچھالا ہے. پڑھ لیجئے، میرے پاس ریفرنس موجود ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہاں حسن کو بدنام نہیں کیا جائے گا. مستشرق کا جو نشانہ ہے، نہ وہ حسن ہے، نہ وہ حسین ہے، نہ وہ ابو بکر ہے، نہ وہ عمر ہے. اس کا نشانہ اسلام ہے، وہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خلافت علی میں کس طرح ان کے بیٹے نے مال و دولت کو ضائع کیا. عیسائی مشنری لگاتار جو اسلام پر حملے کر رہی ہے، ان چیزوں کو کوٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ کل کا کل جتنا ذخیرہ ہے من گھڑت، موضوع، ضعیف نہیں، موضوع، کروڑوں رحمتیں ہوں ان اسماء الرجال کی قبور پر جنہوں نے یہ فن جرح و تعدیل کا مسلمانوں کو عطا کیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا، جنہوں نے یہ تمیز دے دی اہل علم کو، طالبان حدیث کو پرکھنے کا انداز دے دیا. ورنہ کس طریقے سے یہ گند جو ہمارے ذخیرہ کتب میں اور اب بھی موجود ہے، اور ہماری صحیح کتب کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں. گرامی قدر حضرات، امام حسن مجتبیٰ، آپ کا جو زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، جود و نوال ہے، سخاوت ہے، علم ہے، وہ بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری شانیں عطا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا کر مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا، ھذا ابنی سید،
یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اس نے صلح کرانی ہے، یہ امام امن و امان ہے۔ لیکن نواسب نے، خوارج نے، دشمنان اہل بیت نے اس وقت بھی کارروائی کی، اور آج بھی مختلف جگہ سے یہ کام جاری و ساری ہے۔ آپ کی ٹوٹل جو تاریخ میں، تاریخ کے اوراق میں ہمیں نام ملتے ہیں آپ کی بیویوں کے، کل 5 نام ملتے ہیں، کل 5 نام ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے۔ اور کہاں تعداد کیا بتاتے ہیں؟ 90 سے لے کر 300 تک، جبکہ آپ کے 2 بیٹوں سے آپ کی اولاد چلی ہے۔ ظاہری بات ہے، اب اگر 90 100 کے فگر ہوں تو پھر اولادیں بھی تو ایسی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی اولادیں 2 بیٹوں سے چلی ہیں، حسن مثنیٰ اور زید بن حسن۔ ایک زید بن زین العابدین ہے جنہیں زید بن علی کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں زید بن حسن۔ ان دونوں سے آپ کی اولادیں چلی ہیں، طلحہ، قاسم، ابوبکر، عبداللہ۔ یہ آپ کے 4 بیٹے جو ہیں وہ شہیدان کربلا ہیں، یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے جل شانہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کی محبت، سچی محبت، صحیح محبت، یقینی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔